بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے عرفان اسلامی کے تعارف کا آغاز کیا تھا۔ گزشتہ جلسے کے اندر فی الجملہ اس بات کی توضیح اور وضاحت پیش کی گئی کہ عرفان ہے کیا۔ عرض کیا کہ گزشتہ جلسے میں جو مطالب عرض ہوئے ہیں وہ بالکل ابھی ابتدا ہے، تاکہ عرفان کے بارے میں باب سخن باز ہو سکے، بات کا آغاز کر سکے۔ اس اعتبار سے ابتداً ایک چھوٹا سا مقدمہ عرض کیا کہ انسان جو معرفت حاصل کرتا ہے اس معرفت کے ابزار اور ذریعے تین ہیں۔ ایک مرتبہ انسان معرفت حس کے ذریعے سے، حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے کہ وہ معرفت حسی یا معرفت تجربی کہلاتی ہے۔ دوسری مرتبہ انسان معرفت عقل کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے کہ وہ معرفت عقلی کہلاتی ہے۔ اور تیسری مرتبہ انسان معرفت اپنے قلب اور دل کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے کہ وہ معرفت شہودی کہلاتی ہے۔ عرفان کا تعلق اس معرفت شہودی کے ساتھ ہے۔ یہ گزشتہ جلسے میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔ آج انشاءاللہ ایک قدم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور اسی عرفان کے تعارف کے سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں۔ عرفاء اسلامی ایک تقسیم کے اعتبار سے کلی طور پر عرفان اسلامی کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک عرفان عملی کہ جس کو طریقت کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور ایک عرفان نظری کہ جس کو حقیقت کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اچھا، میں اس سلسلے میں انشاءاللہ عرفاء کی عبارات آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن فی الحال بحث کو میں یہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک مسلمان کہ جو اس معرفت قلبی اور معرفت شہودی کا قائل ہے، یعنی ایک ایسا بندہ جو اس بات کو قبول کرتا ہے کہ انسان اپنے قلب اور دل کے ذریعے سے بہت سارے معارف کو حاصل کر سکتا ہے، یہ مسلمان کہ جو مسلمان عارف ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی معرفت کے آغاز کے لیے اس قلبی معارف کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دل پر پڑے ہوئے زنگار اور حجابات کو ہٹانے کے لیے، اپنی انانیت سے گزرنے کے لیے، اور اس کے دل کے اندر جو غیر اللہ کے ساتھ تعلقات ہیں ان تعلقات کو ہٹانے کے لیے، آزاد ہونے کے لیے، یہ مسلمان عارف ایک سیر و سلوک کا آغاز کرتا ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک مرتبہ انسان سیر و سیاحت و سفر کرتا ہے ظاہری طور پر۔ مثلا آپ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے پر جانا چاہتے ہیں، یہ آپ کا سیر و سیاحت، یہ آپ کا سیر و سفر ظاہری سیر و سیاحت ہے۔ دوسری مرتبہ اس عارف کا ماننا ہے، اس مسلمان کا ماننا ہے کہ انسان باطنی طور پر قلبی طریقے سے ایک سیر و سلوک کو انجام دیتا ہے، یعنی اپنے باطن کے اندر
یہ ایک سیر و سیاحت کا آغاز کرتا ہے۔ اچھا، اس سیر و سیاحت کا آغاز خود انسان سے شروع ہوتا ہے، اور اس سیر و سیاحت کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب حقیقی جو علت غائی ہے، یعنی حضرت حق، یعنی واجب تعالی، اس کی بارگاہ میں حضور پیدا کرنا چاہتا ہے۔ کہ انشاءاللہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ بہت سارے مباحث آہستہ آہستہ آگے چل کر روشن ہوں گے، لیکن بہرحال باب سخن کو باز کرنے کے لیے یہ مقدمہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو انسان اپنے باطن کے اندر سیر کرتا ہے، کہ اس سیر کا مبدأ اور آغاز خود انسان ہے، خود انسان اپنے آپ سے اس سیر کا آغاز کرتا ہے کہ اس سیر کا مقصد اور اس سیر کی غایت حضرت حق ہے، واجب تعالی ہے، حضرت محبوب کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہے۔ اب یہ جو انسان اپنے باطن کے اندر سیر و سیاحت کا آغاز کرتا ہے تاکہ بارگاہ الہی تک پہنچے، یہ پورا مسیر، یہ پوری مسافت، یہ پورا راستہ صراط کہلاتا ہے۔ یعنی یہ جو لفظ صراط ہے متون دینیہ کے اندر استعمال ہوئی ہے نا، صراط مستقیم، راستہ صراط، ہو سکتا ہے کہ کلامی مبانی کے اعتبار سے، فلسفی مبانی کے اعتبار سے انسان صراط سے مجازی معنی مراد لے، انسان صراط سے استعارہ اور کنایہ مراد لے، لیکن عرفاء جب اس لفظ صراط کو استعمال کرتے ہیں تو واقعاً اپنے حقیقی معنی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی واقعاً ایک راستہ ہے، واقعاً ایک صراط ہے، حقیقتاً ایک راستہ اور صراط ہے جو انسان کے باطن سے آغاز ہوتا ہے اور جا کر حضرت حق اور خداوند متعال کی بارگاہ تک پہنچتا ہے، یعنی حقیقی طور پر ایک سیر و سیاحت ہے۔ لیکن یہ سارا معاملہ، یہ ساری کتھا، یہ ساری داستان انسان کے اپنے درون اور انسان کے اپنے باطن کی ہے۔ یعنی یہ جو پورا سیر و سیاحت ہو رہا ہے، یہ جو پورا سیر و سفر ہو رہا ہے، یہ پورا سیر و سفر انسان کے باطن میں ہو رہا ہے۔ اسی لیے عرفاء اس سیر و سفر باطنی کو کہتے ہیں معاملات قلبی، معاملات قلبی، یعنی قلب انسان کے اندر، انسان کے دل کے اندر جو روداد رونما ہو رہی ہے اس کو معاملات قلبی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ اچھا، اس سیر کے اندر مختلف مراحل ہیں، اس سیر کی مختلف منزلیں ہیں کہ ہر منزل کو طے کر کے انسان بعد والی منزل پر پہنچتا ہے۔ اس طریقے سے انسان چلتا رہتا ہے، مرحلہ بمرحلہ، منزل بمنزل، مختلف منازل کو، مختلف مراحل کو طے کرتا ہے یہاں تک کہ حضرت حق اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ یہ انسان عارف عملی طور پر اس کام کو انجام دیتا ہے۔ اچھا، یہ جو مرحلہ بمرحلہ سیر کرتا ہے، جو سیر انسان کے قلب سے، جو سیر انسان کے دل سے، جو سیر انسان کے باطن سے آغاز ہو رہا ہے، منزل بمنزل، مرحلہ بمرحلہ، مرحلہ بمرحلہ، جا کر انسان بارگاہ قدوسی میں پہنچتا ہے، خداوند منان کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ یہاں پر ایک لفظ کی وضاحت کر دوں، یہ عارف، یہ مسلمان جب تک ان منازل کو طے کرتا ہے تو ایسے مسلمان کو، ایسے عارف کو کہتے ہیں سالک۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا، سالک اللہ، سلوک اللہ، خدا کی جانب سیر کرنے والا، تو اب جب یہ منزلوں کو طے کرنے کے مراحل میں ہوتا ہے ہم اس کو سالک کہتے ہیں۔ لیکن جب یہ انسان اس بارگاہ قدوسی تک پہنچ جاتا ہے، خداوند منان کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے،
تو اس وقت اس بندے کو کہتے ہیں واصل، یعنی ایسا بندہ کہ جو بندہ اپنے ہدف تک، جو بندہ اپنے مقصد تک پہنچا۔ تو ان دونوں تعبیرات کو، ان دونوں جملات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ پس ایک مرتبہ عارف سالک ہوتا ہے اور ایک مرتبہ عارف واصل ہوتا ہے۔ جب منازل کو طے کرتا ہے اس صورت میں ہم اس کو سالک کہتے ہیں۔ جب ان منازل کو طے کر کے حضرت حق کے بارگاہ میں پہنچتا ہے اس وقت ہم اس کو کہتے ہیں واصل۔ اچھا، انشاءاللہ آگے بھی ذکر کریں گے کہ وصول اللہ جب بارگاہ حضرت حق میں پہنچ جاتا ہے تو کیا اس کا سیر و سفر تمام ہو جاتا ہے؟ نہ، انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے۔ تازے یہ پہلا سیر، تازے اس کا یہ پہلا سفر ختم ہوا ہے۔ یہ سفر جو انسان خود اپنی ذات سے آغاز کر رہا تھا تاکہ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، اس سیر کے ذریعے سے اس کا پہلا سفر ختم ہوا ہے کہ اس سفر کو اہل معرفت کہتے ہیں سفر من الکثرت الی الحق، یا السفر من الخلق الی الحق، کہ انسان خلق سے، مخلوقات سے سیر کرتا ہے جا کر حضرت حق کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اس سفر کی انتہا پر انسان کو جو درجہ حاصل ہوتا ہے اس درجے کو کہتے ہیں فنا۔ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ وہ فنا کے درجے پر پہنچا، فنا کا درجہ انسان کو پہلے سفر کے انتہا میں نصیب ہوتا ہے۔ جب اس کا پہلا سفر ختم ہوتا ہے، مخلوقات سے جو اس نے سیر کا آغاز کیا تھا، حضرت حق کی بارگاہ میں پہنچا تو اس مرحلے پر انسان کو فنا حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی وہ درجہ ہے کہ جس درجے پر اس پہلے سیر کے تمام ہونے پر انسان کو مقام ولایت ملتی ہے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ یہ ولی ہے، ولی ہے، ولی ہے، یعنی اس نے حد اقل کم از کم اپنے پہلے سیر کو تمام کیا ہوا ہے، پہلے سفر کو تمام کیا ہوا ہے، کثرات سے گزر چکا ہے، عالم خلق سے گزر چکا ہے، بارگاہ ربوبی میں اس نے حضور پیدا کیا ہے۔ تو اس حضور کے مرحلے میں انسان کو ولایت کا درجہ ملتا ہے یا فنا کا درجہ ملتا ہے۔ انشاءاللہ بقایا جو 3 اور سفر ہیں ان اسفار کی میں بعد میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا کہ اس پہلے سفر کے بعد پھر دوسرے سفر کا آغاز ہوتا ہے کہ وہ السفر من الحق الی الحق۔ وہ سفر ایسا ہے کہ خود حضرت حق کے اسماء و صفات کے اندر سیر کرتا ہے۔ انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اس سفر کے بعد ایک تیسرا سفر ہوتا ہے، یہ بندہ جو اس خلق سے حق کی طرف پہنچا تھا، اور دوسرا سیر جو اس نے اسماء و صفات حضرت حق کے اندر کیا، پھر وہاں سے ایک تیسرا سیر شروع ہوتا ہے، اب حق سے خلق کی طرف آتا ہے۔ یہ بندہ جو حق تک پہنچا ہے اب حق سے ادھر مخلوقات کی طرف آتا ہے، یعنی السیر من الحق الی الخلق بالحق، یہ تیسرا سیر ہے کہ مخلوقات کی طرف آتا ہے۔ پھر ایک چوتھا سفر بھی ہے، ایک چوتھا سیر بھی ہے کہ السیر من الخلق الی الخلق بالحق، کہ انشاءاللہ اس کی توضیحات بھی عرض کروں گا کہ خود مخلوقات کے اندر انسان سیر کرتا ہے۔ لیکن اب اس کا جو سیر ہے وہ سیر حقانی ہے، حقانی سیر ہے، ہر کائنات کے ذرے ذرے کو تجلی حق کے عنوان سے دیکھتا ہے، حضرت حق کے کمالات کے عنوان سے دیکھتا ہے، یعنی اس عنوان سے دیکھتا ہے کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ہر جگہ پر وجہ خدا کو دیکھتا ہے۔ یہ اس عنوان سے سیر ہے کہ بہرحال یہ تفصیلات انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے۔ فی الحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ انسان جو عملی طور پر مختلف مراحل کو طے کرتا ہے، اس سفر کے اندر جو مختلف منزلوں کو طے کرتا ہے، اس سیر سفر عرفانی کو عرفان عملی کہتے ہیں۔ یہ جو عرفان عملی آپ نے سنا ہے، عرفان عملی یعنی یہ جو عملی طور پر سیر و سلوک کرتا ہے انسان، یہ جو عملی طور پر مختلف مراحل اور منازل کو طے کرتا ہے، اس کو اصطلاحاً کہتے ہیں عرفان عملی۔ بس عرفان عملی سے مراد یہ والا سیر و سلوک ہے۔ اچھا، جب یہ
ظاہر سی بات ہے کہ عرفان عملی میں جو سیر و سلوک کرتا ہے تو یہاں پر عارف کیا کرتا ہے، مختلف منازل کو دیکھتا ہے کہ انشاءاللہ جب عرفان عملی کا ہم تفصیل سے آپ کے سامنے تعارف ذکر کریں گے تو وہاں پر عرض کریں گے کہ کون کون سی منزلیں ہیں، ان منازل کو کس طریقے سے انسان طے کرتا ہے، کہ بہرحال وہ اپنی جگہ پر ہے بس۔ لیکن اجمالاً ابھی جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں، یہ جو مختلف منازل ہیں، ان منازل کی اپنی خصوصیات ہیں، ہر منزل کی اپنی خصوصیات ہیں، ہر منزل کی اپنی خاصیتیں، ہر منزل کے اپنے اوصاف ہیں، ان خصوصیات کو مد نظر رکھتا ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب ان منازل کو ان خصوصیات کے ساتھ طے کرتا ہے تو ہر منزل کے بعد دوسری منزل، ہر منزل کے بعد دوسری منزل، یعنی ایسے سمجھیں کہ ان منازل کا جو آپس میں ارتباط ہے ایک ارتباط ترتبی ہے۔ ہر منزل جو بعد والی ہے وہ پہلے والی منزل پر موقوف ہے۔ مثلا اگر آپ دوسری منزل پر جانا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے آپ نے پہلی منزل کو گزارا ہو، اگر دوسری منزل سے تیسری منزل پر جانا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ تیسری منزل سے پہلے آپ نے دوسری منزل کو گزارا ہو۔ اس طریقے سے منازل کے اندر ترتب پایا جاتا ہے۔ ہر نیچے والی منزل اوپر والی منزل کے لیے مقدمہ بنتی ہے، ہر نیچے والی منزل راہ ہے، مقدمہ ہے، تمہید ہے بعد والی منزل کے لیے۔ تو بہرحال یہ سیر و سفر، یہ جو منازل ہیں، مراحل ہیں، ان منازل اور مراحل کو اہل معرفت نے، عرفاء نے منظم طریقے سے اپنی کتابوں کے اندر لکھا بھی ہے کہ یہ ایک اور مرحلہ ہے کہ انشاءاللہ اس کی بعد میں وضاحت کروں گا۔ ایک مرتبہ انسان عملی طور پر ان منازل کو طے کر رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ عرفان عملی کے مرحلے میں ہے۔ دوسری مرتبہ ایک عارف جو ان منازل کو طے کر چکا ہے، ایک عارف جو اس اپنے سیر کے آخری درجے تک پہنچ چکا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے، کبھی کبھار دوسرے لوگوں کے لیے، جو دوسرے افراد ہیں جن کی یہ رہنمائی کرنا چاہتا ہے، جن کی یہ دستگیری کرنا چاہتا ہے، ان لوگوں کے لیے ان مراحل کو لکھتا ہے، ان مراحل کو ترتیب کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ مثلا جس طریقے سے خواجہ عبداللہ انصاری کی کتاب منازل السائرین، خوب خواجہ عبداللہ انصاری اس منازل السائرین نامی کتاب میں ان منازل کو تحریر کرتے ہیں، ان منازل کو لکھتے ہیں کہ کون کون سی منزلیں ہیں اور ہر منزل کی خاصیت کیا ہے، ہر منزل کے درجے کتنے ہیں، کہ ہر منزل کو کس طریقے سے انسان طے کرے تاکہ بعد والی منزل تک پہنچے۔ یہ جو اہل معرفت عملی طور پر ان مراحل کو طے کرنے کے بعد، ان منازل کو طے کرنے کے بعد قلم بند کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں علم عرفان عملی۔ دیکھیں یہاں پر بس ہمارے سامنے دو چیزیں آ گئی، ایک چیز آ گئی عرفان عملی اور ایک چیز ہو گئی علم عرفان عملی۔ عرفان عملی یعنی بذات خود ان منازل کو طے کرنا، بذات خود ان مراحل سیر و سلوک کو طے کرنا، یہ ہو گیا عرفان عملی۔ لیکن جب انہی منازل کو، جب انہی مراحل کو قلم بند کر کے ایک علم کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں علم عرفان عملی۔ درست ہے آقا جان؟ اس کو کیا کہا جائے گا؟ علم عرفان عملی۔ ہمارا بھی جو آپ کے سامنے مباحثہ ہے، ہمارا بھی جو آپ کے ساتھ یہ تعارف کا سلسلہ ہے، ہمارا بھی سلسلہ علم عرفان کے بارے میں ہے، کیونکہ ایک وہ ہے جو عملی طور پر سیر و سلوک ہے، ایک وہ ہے جو عملی طور پر روداد ہے، ایک وہ ہے جو عملی طور پر انسان ان مراحل کو طے کرتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر، اور دوسرا یہ کہ اسی عملی کام کو جب قلم بند کر کے ایک علم کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا تو اس کو ہم کہیں گے علم عرفان۔ تو یہ جو ہمارے ہاں تعارف کا سلسلہ ہے، اس تعارف کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے علم عرفان کا تعارف پیش کرنا چاہتے ہیں۔
کبھی بھی ہمارا یہاں پر مقصد نہیں ہے کہ ان دروس کے ذریعے سے ہم آپ کو عرفان عملی کا عملی طور پر سیر کرانا چاہتے ہیں، نہ، اس کا اپنا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا خاص نظام ہے، خاص نسق ہے، اس کے اپنے خاص اساتید ہوتے ہیں، ان اساتید کی زیر خدمت رہ کر انسان ان مراحل کو عملی طور پر طے کرتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے سلسلہ۔ دوسری مرتبہ اصلاً علم عرفان عملی کیا ہے، علم عرفان نظری کیا ہے، کہ انشاءاللہ ہماری گفتگو یہاں پر زیادہ تر علم عرفان کے بارے میں ہوگی۔ اچھا، یہ جو مرحلہ ہے کہ جس کو میں نے عرض کیا کہ یہ عارف عملی طور پر ان منازل کو طے کرتا ہے، یہ عارف عملی طور پر ان مراحل کو طے کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں عرفان عملی۔ اچھا، اس کا ایک اور نام بھی ہے، اس کو دوسرے لفظوں میں علم طریقت بھی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ شریعت، طریقت اور حقیقت کی وضاحت تو بعد میں تفصیل سے آئے گی، لیکن یہاں پر جو اجمالاً آپ کے سامنے عرض کروں گا، یہ جو مختلف مراحل ہیں، یہ جو مختلف منزلیں ہیں، ان مختلف مراحل اور مختلف منازل کو طریقت بھی کہتے ہیں۔ یہیں پر میں بریکٹ میں فی الحال آپ کو اشارتاً عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں جو یہ تأثر رکھا جاتا ہے کہ شریعت کوئی علیحدہ چیز ہے، طریقت کوئی علیحدہ چیز ہے، حقیقت کوئی علیحدہ چیز ہے، نہ عزیز من، اس طریقے سے نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ شریعت نامی ایک جداگانہ چیز ہے، اس کے مقابلے میں ایک اور چیز ہے جس کو طریقت کہتے ہیں، نہ نہ نہ۔ انشاءاللہ تفصیلات بعد میں عرض کروں گا کہ وہ طریقت اسی شریعت کے اندر چھپی ہوئی ہے، حقیقت اسی طریقت کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ یہ جداگانہ راستے نہیں ہیں، کوئی تین راستے جدا جدا نہیں ہے کہ ایک جگہ پر تین راستے بنے ہوئے ہیں کہ ایک راستے کا نام شریعت ہو، دوسرا جداگانہ راستہ بنا ہوا ہو کہ اس راستے کا نام طریقت ہو، اور تیسرا ایک جداگانہ طریقے سے راستہ بنا ہو جس کا نام حقیقت ہو۔ نہ عزیز من، ایک ہی راستہ ہے، لیکن ایک ہی راستے کی تین مختلف سطوح ہیں، تین تہے ہیں۔ ایک تہ اور ایک سطح کا نام شریعت ہے، دوسری تہ اور سطح کا نام طریقت ہے، اور پھر تیسری تہ اور سطح کا نام حقیقت ہے۔ انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ فی الحال فقط اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسی عرفان عملی کو طریقت کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کو علم عرفان عملی بھی کہتے ہیں، علم طریقت بھی کہتے ہیں۔ خوب، اچھا، اب جب انسان یہ سیر و سلوک کرتا ہے نا، اسی جگہ پر جب انسان اس آخری مرحلے تک وصول پیدا کرتا ہے، واصل بن جاتا ہے، مقام فنا تک پہنچتا ہے، مقام ولایت تک پہنچتا ہے، تو جب خداوند منان کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، حضرت محبوب کے آغوش تک انسان کی رسائی ہو جاتی ہے، تو اب اس کے لیے بہت سارے حقائق اور معارف روشن ہوتے ہیں۔ پہلے انسان فقط باتوں کی حد تک جانتا تھا، اب جیسے عملی طریقے سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مختلف مراحل کو طے کر کے جب حضرت حق تک پہنچتا ہے، تو اب یہاں پر بہت سارے حقائق اس کو معلوم ہوتے ہیں۔ البتہ اب جو حقائق معلوم ہوتے ہیں وہ فقط مفاہیم کی شکل میں نہیں ہوتے، اب جو اس مرحلے میں انسان کے لیے حقائق روشن ہوتے ہیں وہ صرف باتوں کی حد تک نہیں ہیں، اب جو مراحل اس کے لیے روشن ہوتے ہیں وہ صرف سنی سنائی باتیں نہیں ہیں یا عقلی مفاہیم اور عقلی تصورات اور عقلی استدلالات کے ذریعے سے نہیں ہیں، بلکہ اس نے جو اپنے باطن کے ذریعے سے سیر کا آغاز کیا تھا اور اس مرحلے تک پہنچا تھا، تو اب جو اس کے لیے حقائق روشن ہوتے ہیں وہ شہودی طریقے سے روشن ہوتے ہیں۔ اس مرحلے میں جو حقائق انسان کے لیے واضح ہوتے ہیں، یہ حقائق انسان کے لیے شہودی طریقے سے ان کا مشاہدہ کرتا ہے، شہود کرتا ہے، ان حقائق کو پا لیتا ہے، نہ کہ ان حقائق کو جان لیتا ہے۔ دو چیزیں، ایک مرتبہ ہے حقائق کو جاننا کہ وہ مفاہیم کا کام ہے، اور ایک مرتبہ ہے ان حقائق کو پا لینا، ایک مرتبہ ہے ان حقائق کو قلبی طریقے سے شہود کرنا۔ تو اب اس سیر و سلوک کی منزلت کے آخر میں جو مرحلہ فنا ہے، اس مرحلہ فنا کے درجے میں ان حقائق کو پا لیتا ہے، ان حقائق کو شہود کرتا ہے۔ جب ان حقائق کو پا لیتا ہے تو ان حقائق کو ہم حقیقت کہتے ہیں۔ اچھا،
اب جو اس عملی سیر و سلوک کے نتیجے میں اس نے ان حقائق کو قلبی طریقے سے، شہودی طریقے سے پا لیا، اس کا نام حقیقت ہے۔ پس اب آپ نے دیکھا کہ مرحلہ ظاہر شریعت سے شروع ہوا، شریعت کے بعد مختلف اسی شریعت کے اندر مراحل کو طے کرتا ہے، منازل کو طے کرتا ہے، کہ وہ جو درمیان میں طے کرتا ہے اس کو ہم نے کہا تھا طریقت۔ اس طریقت کے نتیجے میں جب اپنے آخری ہدف تک پہنچ گیا تو انسان کو حقیقت کی حاصلات ہوتی ہے، انسان حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ خوب جب انسان حقیقت تک پہنچتا ہے تو یہاں پر عرفان کا وہ دوسرا مرحلہ کہ جس کو عرفان نظری کہتے ہیں ہمارے سامنے رونما ہوتا ہے۔ بس عرفان نظری یعنی وہ حقائق، وہ معارف جو عارف باللہ اس شہود کے نتیجے میں حاصل کرتا ہے۔ بس دیکھا عرفان نظری اور عرفان عملی میں کیا فرق ہے۔ عرفان عملی ان منازل کا علم ہے، ان منازل اور مراحل کا نام ہے جن منازل اور مراحل کو طے کرتا ہے۔ جب ان منازل اور مراحل کو طے کرتے ہوئے مقام فنا تک پہنچ جائے، اور مقام فنا کے بعد بھی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سیر کی اور بھی بہت ساری منزلیں ہیں، جب مقام فنا تک پہنچا، مقام ولایت تک پہنچا تو حضرت حق کے اندر غرق ہو جاتا ہے۔ خب جب یہ بندہ حضرت حق کے اندر غرق ہو جاتا ہے تو اب اس انسان کو وہاں پر معارف حاصل ہوتے ہیں، حقائق حاصل ہوتے ہیں، کہ ان معارف اور حقائق کو حقیقت کا نام دیا جاتا ہے۔ پس عرفان نظری کا تعلق ان حقائق اور معارف کے ساتھ ہے کہ جو حقائق اور معارف انسان شہود کے بعد حاصل کرتا ہے۔ پس وہ شہود کے ذریعے سے جو حقائق اور معارف انسان کو حاصل ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے عرفان نظری۔ اچھا، یہاں پر بھی عیناً وہی چیز آئے گی جو ہم نے عرفان عملی میں ذکر کی۔ ایک مرتبہ انسان عرفان نظری کے طور پر شہودی طریقے سے ان حقائق کو، شہودی طریقے سے ان حقائق کو حاصل کرتا ہے، یہ ہو جائے گا خود عرفان نظری۔ لیکن دوسری مرتبہ جو عرفاء، جو اولیاء الہی اس مرحلے تک پہنچے اور جن عرفاء نے، جن اولیاء الہی نے قلبی شہود کے ذریعے سے ان حقائق اور معارف کو پا لیا، بعد میں دوسرے لوگوں کے لیے ان لوگوں نے ان کو قلم بند کیا، کہ ابھی یہ میں اجمالی تعریف استعمال کر رہا ہوں، بعد میں اس کی تفصیلات عرض کروں گا، کہ عرفاء اس چیز کو کہتے ہیں ترجمہ۔ وہ جو شہودی طریقے سے حقائق انسان اپنے پاس پا لیتا ہے، وہ جو شہودی طریقے سے معارف انسان حاصل کرتا ہے، پھر ان شہودی حقائق اور معارف کا ترجمہ کرتا ہے، علم حصولی کی شکل میں قلم بند کرتا ہے، علم کی شکل میں آپ کے اور ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے علم عرفان نظری۔ بس علم عرفان نظری کیا ہے؟ ان حقائق اور ان معارف کا بیان ہے کہ جن حقائق اور معارف کو ایک عارف نے شہود کے ذریعے سے حاصل کیا ہے، لیکن آپ کے اور ہمارے سامنے ان حقائق شہودی کو، ان معارف شہودی کو ترجمہ کر کے ایک علم کی شکل میں آپ کے اور ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے علم عرفان نظری۔ آپ کے سامنے جو ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، آپ کے سامنے یہ جو ہم سلسلہ شروع کروا رہے ہیں، یہ جو تعارف کا سلسلہ ہے وہ حقیقت میں عرفان نظری کا تعارف نہیں ہے، بلکہ علم عرفان نظری کا تعارف ہے۔ یعنی ہمارے ان بیانات کے اندر وہ روداد، وہ کتھا، وہ حقائق جو عرفاء نے شہودی طریقے سے ان حقائق اور معارف کو حاصل کیا اور بعد میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے ترجمہ کیا اور قلم بند کیا، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہ قلم بند شدہ، وہ علم کی شکل میں آیا ہوا حقیقتوں کا اور معارف کا بیان ہے، اس کا آپ کے سامنے تعارف کریں، اس کا آپ کے سامنے ایک تعارف پیش کریں۔ بس یہ ہو جائے گا علم عرفان نظری بنیادی طریقے سے۔ پس عرفان کے دو شاخیں ہیں، بنیادی طریقے سے علم عرفان کی دو شاخیں ہیں۔ ایک شاخ کے جس کو
عرفان عملی کہا جاتا ہے کہ جس کا میں نے عرض کیا کہ دوسرا نام علم طریقت بھی ہے۔ علم عرفان، ایک شاخ ہمارے پاس علم عرفان عملی، یعنی جس علم کے اندر ان مراحل، جس علم کے اندر ان منازل کا بیان ہے، کہ جس کو آپ علم طریقت بھی کہہ سکتے ہیں، علم سلوک بھی کہہ سکتے ہیں، کہ مختلف نام ہیں اس کے۔ اور دوسرا علم عرفان نظری ہے، علم حقائق ہے، علم اشارہ ہے، علم مکاشفہ ہے، علم مشاہدہ ہے، یعنی ان حقائق اور معارف کا بیان کہ جو عارف کو اس سیر و سلوک کے نتیجے میں حاصل ہوئے ہیں۔ کہ بہرحال یہاں پر کیونکہ ہمارا وقت تمام ہو رہا ہے، لیکن تمام ہونے سے پہلے میں اسی بیان کو ایک عارف بزرگوار کی عبارت کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو بات ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں اس کو خود عرفا نے ذکر کیا ہے۔ ان دونوں چیزوں کی جانب اشارہ داود قیصری کہ خود اہل عرفان میں سے جب ہم عرفان کی تاریخ کو بیان کریں گے، وہاں پر ذکر کریں گے کہ محقق داود قیصری ایک بہت بڑی شخصیت ہے، کہ فصوص کے بہترین شارحین میں سے اس کا بیان آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، کہ تفصیلات انشاءاللہ قیصری کے بارے میں بھی بعد میں جب تاریخ علم عرفان کو بیان کریں گے وہاں پر ذکر کروں گا۔ وہ اپنے رسائل کے اندر، رسائل قیصری کے اندر اس طریقے سے ذکر کرتے ہیں، علم عرفان کے بارے میں کہتے ہیں هو العلم باللہ سبحانہ من حیث اسمائہ و صفاتہ و مظاہرہ و احوال المبدأ والمعاد و بحقائق العالم و بکیفیت رجوعها الى حقیقت واحدۃ کہ ہی الذات الاحدیہ۔ فرماتے ہیں کہ علم عرفان کیا ہے؟ یہ در حقیقت علم باللہ سبحانہ ہے، حضرت حق کا علم ہے۔ کہ عرض کیا کہ خود عرفان نظری وہ شہودی طریقے سے علم ہے حضرت حق کا۔ البتہ جیسا کہ بعد میں بھی عرض کریں گے کہ حضرت حق کی معرفت ذات کے اعتبار سے تو ناممکن ہے، یہ علم ہے باری تعالیٰ کے بارے میں، لیکن من حیث اسمائہ و صفاتہ، اسماء و صفات حضرت حق کے اعتبار سے۔ انشاءاللہ بعد والے جلسات میں عرض ہوگا کہ علم عرفان میں اسم کسے کہتے ہیں، صفت کسے کہتے ہیں، اسماء و صفات کا بیان انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ و مظاہر ہی، اور مظاہر حضرت حق کا علم ہے، احوال مبدأ اور معاد کا علم ہے، حقائق عالم کا علم ہے، اور اس نقطے کا علم ہے کہ یہ کثرات اس حقیقت واحدہ کی طرف یعنی ذات احدیت کی طرف کس طریقے سے پلٹتی ہیں۔ لیکن یہ پورا علم عرفان نظری میں قلبی اور شہودی طریقے سے یہی وہ حقائق ہیں کہ جو میں بار بار عرض کر رہا تھا کہ عرفان نظری میں انسان حقائق اور معارف کو حاصل کرتا ہے، یعنی یہ قلبی طریقے سے، شہودی طریقے سے حضرت حق کا علم، اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے، اس کے مظاہر کا علم، احوالات مبدأ اور معاد کا علم، کثرات کس طریقے سے وحدت کی طرف پلٹتی ہیں اس کا علم، یعنی کشف اور شہود کے ذریعے سے یہ والا حصہ عرفان نظری کو بیان کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے قیصری لکھتے ہیں وَمَعْرِفَةُ طَرِيقِ السُّلُوكِ وَالْمُجَاهَدَةِ لِتَخْلِيصِ النَّفْسِ عَنْ مَضَايِقِ الْقُيُودِ الْجُزْئِيَّةِ وَاتِّصَالِهَا إِلَى مَبْدَئِهَا وَاتِّصَافِهَا بِالنَّعْتِ الْإِطْلَاقِ وَالْكُلِّيَّةِ۔ یہ والا بخش اور یہ والا حصہ اس عرفان عملی کو بیان کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عرفان نام ہے اس سیر و سلوک کے راستے کے جاننے کا، عرفان نام ہے اس مجاہدت کا، اس سعی و کوشش کا، اس جہاد کا کہ جو جہاد انسان کرتا ہے تاکہ اپنے نفس کو قیود جزئیات سے بچائے، کہ انشاءاللہ ان کی وضاحت آگے آئے گی۔ یہ جو حجابات کے اندر انسان پھنسا ہوا ہے، ان حجابات سے اپنے آپ کو بچائے اور خود اپنے آپ کو مبدأ حق اور بارگاہ الہی تک پہنچائے، وہاں تک اتصال پیدا کرے اور اپنی ذات کو ان جزئی قیودات سے نکال کر اطلاق اور کلیت کے منزلت تک پہنچائے۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں پر تعبیرات جو بعض میں نے استعمال کی ہیں بہت ساری سخت تعبیرات تھی ابھی جو قیصری کی عبارت کے اندر تھی، لیکن انشاءاللہ ان کی وضاحت آہستہ آہستہ آگے آئے گی۔ خلاصہ کلام کہ عرفان کے بنیادی یہ دو رکن ہیں، ایک عرفان نظری اور ایک عرفان عملی۔ یہاں پر
جو ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ زیادہ تر گفتگو کریں گے اور زیادہ تر جو آپ کے سامنے تعارف ہوگا وہ عرفان نظری کا ہوگا، یعنی وہ عرفاء جو کشف و شہود کے ذریعے سے حقائق اور معارف کو حاصل کر چکے ہیں، اس کو جو ایک علم کے اندر انہوں نے تبیین کیا ہے، بیان کیا ہے، زیادہ تر ہمارا گفتگو کا حصہ بلکہ اکثر ہمارا حصہ گفتگو کا اس کے بارے میں ہوگا۔ عرفان عملی کے بارے میں آخر میں تھوڑی سی چند باتیں صرف عرض کریں گے، باقی جو بہت زیادہ گفتگو کا محور اور مرکز رہے گا یہی عرفان نظری رہے گا۔ یہ بنیادی دو چیزیں ہیں۔ اچھا، یہاں سے ایک نقطے کی طرف اشارہ بھی کر لوں، معمولاً کہ بہرحال وقت گزر گیا، چلیں اس توضیح کو آئندہ جلسے میں عرض کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔